الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام، او كما قال عليه الصلاة والسلام. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھنے کی، پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. بارہمولہ میں ایک شخص ہے، وہ بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں، بہت زیادہ. حالانکہ نوجوان شخص، کام کرنے والے، ایک کپڑے کی دکان میں کام کرتے ہیں، سیدھی سادی زندگی گزارنے والے، لیکن اللہ کا تعلق پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت، وہ عشق کا تعلق. روزانہ 16 یا 17 سال سے مولانا 18,000 مرتبہ درود شریف پڑھو. بنگلور میں جب میں آیا تھا تو وہاں کے ایک ساتھی نے بتایا کہ کپڑے کی دکان میں کام کرتے ہیں اور 16 یا 17 سال سے کوئی بد نظری نہیں کی، حالانکہ جوانی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کپڑے کی دکان ہے، مستورات سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، تو پھر آپ مستورات سے بات کیسے کرتے ہیں، بد نظری سے کیسے بچتے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا، میں عورتوں کے چہرے سے بات نہیں کرتا، ان کی آواز سے بات کرتا ہوں. ان کی آواز میرے کان میں آتی ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے، ان کو کیا چیز چاہیے وہ چیز بتا دیتا ہوں، وہ خرید لیتے ہیں. اور 16 یا 17 سال سے روزانہ 18,000 مرتبہ. بہت آسان ہے میرا کہنا اور آپ کا سننا. یہ 18 سال ہمارے زمانے کے، جہاں موبائل ہے، جہاں انٹرنیٹ کی فراوانی ہے، جہاں گناہوں کا دور دورہ ہے، جہاں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے. اب یہ تو ہو گیا 18,000 مرتبہ پڑھ رہے. وہاں کے مفتی اعظم کو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، اور یوں فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، عابد کے گھر جاؤ اور اس کو جا کر میرا سلام عرض کرنا. اللہ اکبر. پیارے نبی کا سلام آ رہا ہے ایک نوجوان کو، حالانکہ حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، تقویٰ ہے زندگی میں، تقویٰ، اللہ کا ڈر ہے. 16 یا 17 سال سے تنہائی پاک، موبائل میں غلط دیکھا نہیں. جب انسان کے ایسے جذبے ہوتے ہیں تو زندگیاں ایسی بھی گزرتی ہے اور آخرت ایسی بھی بنتی ہے. اب بتاؤ کیا ان کو پیارے نبی کا پڑوس ملے گا یا نہیں ملے گا؟ قیامت میں ہمارے نبی کے قریب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟
اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہو گئے، وہاں کے مفتی اعظم کو خواب میں آئے، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ وہ مفتی اعظم ہے، اب ان کا اکرام بتایا جا رہا ہے، ان کا اعزاز بتایا جا رہا ہے، ان کا احترام بتایا جا رہا ہے، اور بیجاپور کے لوگوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو دیکھو جو عاشق رسول ہے انہیں ایسے سلام آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں زندگی، اس کو کہتے ہیں آخرت کا شوق، اس کو کہتے ہیں تعلق مع اللہ۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہم لوگ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ بھی گناہوں سے پاک صاف زندگی گزاریں گے۔ مولانا صاحب ہم تو بچ ہی نہیں سکتے گناہوں سے، ماحول خراب ہے۔ او بھائی وہ نوجوان کے آس پاس بھی ماحول خراب ہے، لیکن جس کو ماحول سے زیادہ اللہ سمجھ میں آ جاوے، جس کو ماحول سے زیادہ اللہ کے نبی سمجھ میں آ جاوے، اس کے لیے بہت آسان گناہوں سے بچنا۔ یوں فرمایا گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ہمیں بچا لینا اللہ کے لیے تو آسان ہے نا۔ تو ہم دعا تو کریں کہ باری تعالیٰ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، آپ میری گناہوں سے جان چھڑا دیجئے، دعائیں مانگے۔ اللہ جی جو ڈوب جائے نا وہ خود نہیں نکلتا، وہ تو ہاتھ سے اشارے کرتا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے نکالو، میری حفاظت کرو۔ اللہ جی وہی حال ہمارا ہے، ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، ہم نکل نہیں سکتے، ہم اشارے کر رہے ہیں، آپ اپنی رحمت کی رسی ڈالیے، لیکن اشارے تو کیجئے، دعائیں تو کیجئے، اپنی طلب تو بتائیے، چلتے پھرتے اپنے اللہ سے باتیں تو کیجئے، کھانا بناتے بناتے اپنے اللہ سے دعائیں تو کیجئے۔ اللہ جی میں گناہ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ کیا ہوتا ہے گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، اسی لیے وہ گناہ کی چیز ہے، گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے۔ اگر لذت نہ آئے تو امتحان ختم ہو جائے، اگر مزہ نہ آئے گناہ کرنے میں تو امتحان ختم ہو جائے۔ اس لیے گناہ میں مزہ ہے، گناہ میں لذت ہے، لیکن وہ لذت ختم ہو جاتی ہے، وبال باقی رہ جاتا ہے۔ لذت تھوڑی دیر میں ختم، وبال باقی۔ اور نیکی کرنے میں مشقت ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، نفس پر بوجھ پڑتا ہے۔ ابھی مجھے 2 پارے قرآن پڑھنا ہو تو دل نہیں کرے گا، بوجھ پڑے گا۔ چاشت پڑھنی ہو تو بوجھ پڑے گا، اشراق پڑھنی ہو تو بوجھ پڑے گا، اوابین پڑھنی ہو تو بوجھ پڑے گا، اللہ کے راستے میں جانا ہو تو بوجھ پڑے گا، مستورات کو ہفتہ واری تعلیم میں جانا ہو تو بوجھ پڑے گا، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرنی ہو تو بوجھ پڑے گا، درود شریف پڑھنے بیٹھنا ہو 5000 مرتبہ بوجھ پڑے گا، اللہ اللہ پڑھنا ہو 5000 مرتبہ بوجھ پڑے گا۔ فرمایا نیکی کے کام میں مشقت ہے، اسی کے پیچھے تو جنت ہے، مشقت کے پیچھے۔ فرمایا نیکی کے کام میں مشقت ہوگی، مشقت تو ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا، ثواب باقی رہ جائے گا۔ گزشتہ کل رات میں جس نے اٹھ کے تہجد پڑھی ہو، آپ پوچھیں ان کی مشقت ختم ہو گئی، ان کا ثواب باقی رہ گیا۔ آج جس نے اشراق پڑھی ہو، چاش پڑھی ہو، تو میری دینی ماؤں بہنوں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمت سے کرنے کے ہوتے ہیں۔ بھئی بچہ دنیا میں جو آتا ہے نا وہ ہمت سے آتا ہے، عورتوں کو درد ذہ ہوتا ہے نا، اس کے بعد ایک ہمت لگانی پڑتی ہے، اس ہمت کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے، اور اسی بچے کو دیکھ کے وہ ماں اپنی ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے۔ میری اہلیہ کو بھی تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی، جب بچے کی ولادت ہوئی تو میں آپریشن روم میں گیا، میں نے پوچھا کیسا لگ رہا ہے؟ بولے وہ ایک نظر بچے کو دیکھا نا تو سب تکلیف غائب ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیر، ایک قدم جنت میں رکھ لو گے نا، یہ گناہوں سے بچنے کا جو بوجھ لگ رہا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا، مزہ آ جائے گی۔ پہلا قدم اگر جنت میں رکھ لیا، دنیا میں کیا تکلیف دیکھی، کیا شوہر نے ستایا، کیا ساس نے ستایا، کیا غریبی دیکھی، کیا حالات دیکھے، کیا تکلیف دیکھی، کیا فاقہ دیکھا، کیا بچوں کا درد دیکھا، کیا پڑوسن کی تکلیف دیکھی۔ میری دینی ماؤں بہنوں ایک قدم جنت میں رکھو گے سب بھول جاؤ گے،
خواب لگے گی دنیا، اور خدا نہ خواستہ گناہ کیے، نظر کی حفاظت نہیں کی، سیریل دیکھی، اللہ کو ناراض کیا، وقت کو ضائع کیا، نمازیں ٹال ٹال کر کے پڑھی، اور اللہ کو ناراض کر کے اپنی مرضی سے غیبتیں کر کے، لوگوں سے لڑائی جھگڑے کر کے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا کر کے اگر اپنی زندگی گزاری تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر ایک قدم اگر کسی نے جہنم میں رکھ لیا، ایک قدم، تو پھر وہ دنیا کی ساری راحتیں بھول جائے گا۔ کیا راحت دیکھی تھی، کیا بہار دیکھی تھی، کیا رونق دیکھی تھی، سب بھول جائے گا۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن نیک بن کے جانا ہے۔ آپ کو شوہر کی خدمت کر کے جانا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے جانا ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے، اللہ سے دوستی کر کے جانا ہے، اللہ سے یاری لگا کر کے جانا ہے، ہر مہینے 1-2 قرآن ختم کر کے جانا ہے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین پڑھ کے جانا ہے۔ مرنا تو ہے لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں، مرنا تو ہے لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں، اللہ کو راضی کر کے۔ آپ کو ایک عجیب و غریب ایک واقعہ سناؤں، 23 دن پہلے کا ایک واقعہ سناؤں۔ میرے ایک دوست کا مجھے نوساری سے فون آیا، ان دنوں میں سورت تھا، مجھے کہا مولانا میری بھابھی کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ میرا دوست تو میری عمر کا، آپ کی بھابھی کا انتقال ہو گیا؟ بولے جی ہاں۔ عمر تو کم ہی ہوگی، بولے 24 سال، 24 ایئرس، 24 سال۔ بچے بھی ہیں؟ بولے جی 7 سال کے بچے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ماں کی یاد آتی ہے۔ اچھا، اللہ مغفرت فرمائے مرحومہ کی، کوئی بیماری تھی، کوئی تکلیف تھی؟ بولے کوئی بیماری نہیں، تکلیف تو نہیں، اتنی بات ہے کہ داڑھ میں درد ہوا، دوائی پی، سوئی، اٹھی نہیں، اللہ کو پیاری ہو گئی، دفن گیری وغیرہ ہو گئی۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ بچے کو ماں کی یاد تو آئے، تو ان کو دفن کیا سورت کے ایک دیہات میں، جہاں کی وہ اصل رہنے والی تھی، شادی تو نوساری ہوئی تھی۔ تو بچے نے کہا ہوگا نانا امی کی قبر پر جا کر آئے، قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا نانا نے اور بچے نے کہ 3 سانپ اس کی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے سانپ؟ 3 سانپ۔ ایک تو ماں کا غم، اور ایک یہ منظر دیکھنا، اور سانپ نے دیکھا کہ کوئی آیا تو سانپ ادھر ادھر نہیں بھاگ رہے، ڈائریکٹ اس کی قبر پر سر کی طرف سے گڑا ہو گیا، اسی میں اس کے سر کے پاس چلے جاتے سانپ۔ بستی والے کو پتا چلا، سب تعجب میں رہ گئے، کیا ہو گیا؟ بچہ تڑپنے لگا، اس کا دل بھر آیا، ابو رونے لگے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ بستی والے آئے، سانپ تو اندر چلے گئے، اب کیا کریں؟ تو وہ گڑھا بند کر دیا، وہ جہاں سے گڑھا تھا نا وہ بند کر دیا۔ میں نے اس کو کہا بازو میں سے آ رہے ہوں گے کسی گڑھے سے؟ بولے نا 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 نا، اس کے سر کے پاس سے آ رہے، دکھ رہا ہے نا۔ اس کو بند کیا، دوبارہ بستی والے آئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ گڑھا پھر کھل گیا، 3 سانپ وہاں سے پھر باہر آ گئے اس کے سر کے پاس سے۔ پھر سانپ ادھر ادھر جاتے نہیں، اندر چلے گئے۔ بیچارہ تعجب کر رہا ہے، رونے جیسا ہو گیا۔ مولانا سب پریشان ہو گئے، گھر میں عذاب قبر شروع ہو گیا ایسا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے نہیں قبر میں کیا ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ قدرت یہ ہے کہ کبھی کبھار ظاہر کر دیتے کیا ہو رہا ہے، کہ کوئی اللہ کو کمزور نہ سمجھے، کوئی دنیا کی زندگی کو ایسے ہی بیکار اور فضول نہ سمجھے کہ اپنی مرضی سے گزار کر جاؤ، اور میں دین پہ چل رہا ہوں تو اللہ پر بہت بڑا احسان کر رہا ہوں۔ نا 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 نا، اللہ احسان کر رہے ہیں کہ ہمیں دین پہ چلا رہے ہیں، اللہ احسان کر رہے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے بچا رہے ہیں، اللہ احسان کر رہے ہیں کہ ہمیں نمازوں کی توفیق دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اب کیا ہوا؟ میں نے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا کہ یہ جو آپ کی بھابھی تھی جس کی قبر سے 3 سانپ باہر آ گئے،
اور جس کی وجہ سے آپ تڑپ رہے ہیں، آپ بے چین ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی بھابھی تھی یہ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ کچھ وہی لگا لیں گے. اللہ اللہ. میں نے ایک سوال پوچھا کہ آپ کی بھابھی کا جو انتقال ہو گیا اور اس کی قبر سے جو 3 سانپ باہر آ گئے، آپ مجھے بتاؤ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ نماز تو پڑھتی تھی، پردہ نہیں کرتی تھی، پردہ بھی کرتی تھی. بیچارہ شرما رہا ہے. میں نے کہا مجھے بتاؤ، میں آپ کا نام کسی کو نہیں بتاؤں گا. میں تو جانتا نہیں آپ کی بھابھی کو، وہ کیا کرتی تھی، کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، آپ کو کچھ پتا ہوگا نا ان کی غلطی کا. عجیب بات اس نے بتائی. کہنے لگا مولانا صاحب میری بھابھی جو ہے وہ بد نظری اور زنا کو ہلکا سمجھتی تھی، ایک دم نارمل لیتی تھی، دیکھا جائے گا. بد نظری اور زنا، اللہ اکبر کبیر. ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے کتنی مرتبہ موت کے وقت ایمان ہی چھین لیا جاتا ہے. اللہ ایسے ناراض ہو جاتا ہے، ایمان سے ہی محروم کر دیتا. کتنے واقعات ایسے ہیں، بد نظری کی، موت کے وقت ایمان چلا گیا. زنا کی بات تو بہت دور کی. زنا کرنے والے کے بارے میں فرمایا، جو زنا کرنے والی عورت ہوتی ہے یا جو زنا کرنے والے مرد ہوتے ہیں، زنا کے عادی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کرتا. اور دنوں کی بات جانے دو. اتنا غصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان پر کہ شب برات میں جہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، کئی لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، لیکن زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت جو کھلم کھلا اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنی قبر کو بھول رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھول رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کو بھول رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کی زمین پر اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا جلال اتنا ہے کہ شب برات میں بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا. زنا کی بات بہت دور کی، اس کے قریب بھی مت جاؤ. انہ کان فاحشہ، یہ بہت بری چیز ہے. وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ زنا کرے اور اسلامی حکومت ہو تو اسلامی نفاذ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اس کو سنسار کر دیا جائے. اس کو اللہ کی زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. اس کو ایک طرف سے لوگ جمع ہو جائیں، پتھر وغیرہ ہاتھ میں لے لیں، اس کو بیچ میں لے آئیں اور اس کو ماریں. اس کو قتل نہ کریں، اس کو پھانسی نہ دیں، ورنہ اس کو تکلیف کم ہوگی. اللہ بہت ناراض ہو گئے. اس کو قتل کر دیں گے تکلیف کم ہوگی، اس کو پھانسی دے دیں گے اس کو تکلیف کم ہوگی. اسلام کہتا ہے اس کو پتھر مارو تاکہ اس کو لگے، چوٹ لگے، وہ چلائے، اتنے مارو اتنے مارو اتنے مارو کہ اس کا دم نکل جائے، کیونکہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. یہ ایک مرتبہ زنا کی سزا ہے. پیارے نبی کے زمانے میں ایسا ہوا تھا. خلاصہ یہ ہے، ایک عورت سے زنا ہو گیا تھا. سارا واقعہ اخیر میں ان کو سنسار کر دیا تھا. صحابہ نے پتھر مارے اور وہ عورت کا انتقال. تو کچھ لوگ باتیں کرنے لگے کہ اس عورت نے ایسا گناہ کیا. تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا خلاصہ کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر پورے مدینہ والوں پر تقسیم کی جائے تو خلاصہ یہ کہ سب کی مغفرت ہو جائے. ایسی توبہ کر کے گئی ہے. اور آج انسان ایک دم نو ٹینشن، وہاں صحابیہ سے غلطی ہو رہی ہے اور ان کو پتھروں سے ختم کیا جا رہا ہے. اور ایک امتی 1500 سال کا زمانہ گزرا ہے، صحابی بھی نہیں، اللہ والا بھی نہیں، اور سمجھ رہا ہے کہ اپنا تو انشاءاللہ معاف ہو ہی جائے گا.
او میرا عزیز توبہ کر، اگر تیرے پاس زندگی ہے، اگر تیری سانس چل رہی ہے، اگر اللہ نے تجھے ڈھیل دی ہے، دوبارہ کبھی بھی اس کے قریب نہ جانا، اس کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دینا، اس کے بارے میں دل دماغ میں نہ سوچنا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ جو ناراض ہو گئے تو آخرت برباد ہو جائے گی، آخرت میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، 23 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اس کی قبر سے سانپ نکل رہے۔ میرے بازو میں ایک حافظ صاحب بیٹھے تھے، وہ سن رہے تھے جو میں فون پہ بات کر رہا تھا۔ مجھے کہنے لگے مولانا کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا بات کر رہا ہے، قبر سے سانپ باہر؟ میں بولا ہاں۔ بولے مولانا سورہ ملک اب میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں، رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ لی جائے تو وہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے۔ وہ اللہ سے جھگڑا کرتی ہے کہ اس کو عذاب قبر نہ دیا جائے، اس نے مجھے پڑھا ہے رات میں۔ اسی لیے اپنی زندگی کا میری دینی ماؤں بہنوں ایک ماحول بناؤ کہ سورہ ملک پڑھ کے سونا ہے، ایسے نہیں سو جانا، سنتوں والی اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنی بچیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب جو بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جائیں، ایمانی کا سودا کر دیں، اس کا کیا ہوگا؟ کتنی بچیاں ہیں، کتنے زنا کے واقعات امت میں رونما ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ گھر کی وہ تربیت نہیں، ماں باپ کا وہ رونا نہیں، گھر میں وہ دینی ماحول نہیں۔ اسی لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں دینی بیانات کو بجاؤ، اللہ والوں کے بیانات آپ سنو، آپ یقین مانو اللہ نے آپ کا دل نرم بنایا ہے۔ 4 مہینے مرد لگا کے اشراق نہیں پڑتا، بہت سی مرتبہ آپ 3 دن لگا کے اشراق کی پابند ہو جاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل دیا ہے، رونا آپ کو جلدی آتا ہے، آپ کا دل نرم ہے، آپ باتوں کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اگر آپ بیانات سنو گے اللہ والوں کے اور کان کے راستے سے بات آپ کے دل میں اترے گی، امید ہے آپ کے بچے حافظ عالم بنیں گے، آپ کے اوپر پردہ آئے گا، سادگی والا پردہ آئے گا، آپ صبر شکر کے ساتھ، غریبی و مالداری خوشحالی کے ساتھ اللہ کو راضی کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزاریں گے۔ کیونکہ آپ کو سننے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ مرد لوگ تو سنتے ہیں، مہینے میں ہفتے میں 2 مرتبہ فضائل گشت سنتے ہیں، 2 دفعہ درمیانی بات سنتے ہیں، 2 دفعہ آخری بات سنتے ہیں، جمعہ کے بیانات سنتے ہیں، اللہ والوں کی اصلاحی مجلسیں سنتے ہیں، انہیں تو ملتا ہے موقع سننے کا۔ مستورات کو مہینے میں 1 مرتبہ، وہ بھی آدھا گھنٹہ، میں منع نہیں کرتا، بڑوں کی ترتیب ہے بالکل صحیح، وہ بھی آدھا گھنٹہ، اس میں سے بھی ایک علاقے میں 1000 مستورات رہتی ہے، اس میں سے بھی 50 آتی ہے، اس میں سے بھی 950 نہیں سنتی۔ ابھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، سیریل دیکھنے کی بجائے، موبائل کا غلط استعمال کرنے کے بجائے کچھ بیانات سنے جائے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ہمارے یہاں ایک نیک گھرانہ ہے، دیندار گھرانہ ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی، مجھے کہنے لگے مولانا میں سعودی میں تھا، 92 کا شیہور میں اجتماع ہوا تھا، میرا بھائی وہاں سے کیسٹ لے کر آئے، اس وقت کیسٹ کا دور تھا۔ اب جب وہ کیسٹ لے کر آئے تو میں تو سعودی تھا، 97 میں آیا تو میں ٹیپ لے کر آیا تھا۔ اب جیسے ہی وہ کیسٹ میرے ہاتھ میں آئی، میں نے کہا میں سنوں، 5 سال کے بعد کیسٹ سنی تو حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم کا بیان شروع ہو گیا، اور حضرت کا وہ بیان سنا اور وہ اللہ کا نام سنا اور وہ جو باتیں سنی، تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے، مجھے نقد 4 مہینے چلے جانا چاہیے، حالانکہ وہ سامنے نہیں ہے، کیسٹ سے سن رہے، مجھے جانا چاہیے۔ اور میں نے طے کیا، فیصلہ کیا، خلاصہ یہ کہ ایک وقت کے بعد میں 4 مہینے جماعت میں چلا گیا۔ جماعتوں میں میرا وقت لگنے لگا، میری دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ میں نے سوچا کہ میرے یہ 2-3 بچے کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں دنیا دار نہ ہو جائے، کہیں اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ ایک کو عالم بناؤ 3 کو، لیکن ایک کو تو مرنا نہیں ہے، مرنا تو تینوں کو ہے۔ یہ تینوں کی 50-60 سال 70 سال کے بعد تینوں ہی چلے جائیں گے، تینوں کو الگ الگ قبر میں جانا ہے۔ تو میں نے طے کیا اور الحمدللہ میں نے اپنے تینوں بچوں کو عالم بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس نے عالم بنایا؟ وہ ایک کیسٹ کی برکت میں، ایک کیسٹ، ایک بیان، بولے میں نے بار بار اس کو سنا۔ اس لیے
ہمارے پاس یہ جو بیانات آ رہے ہیں آپ اس کو معمولی نہ سمجھو. میرے اپنے گھر میں بھی الحمدللہ دینی ماحول کا بڑا فائدہ یہ بیانات سے ہوا. میں دیکھتا ہوں بہت سی مرتبہ میرے امی، بیوی، بھائی کی بیوی سب کچن میں کام کر رہے ہیں. اب کچن میں 1 گھنٹہ تو لگتا ہے، پونا گھنٹہ تو لگتا ہے. تو بہت سی مرتبہ میرے امی کیا کرتے ہیں، قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان شروع کر دیتے. اب ایک بیان شروع کر دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی، اسپیکر میں لگا دیا اس کو بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر کے. اب کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا ہے، سب کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے وقت کا. کہاں کھانا بن گیا، ایک طرف کھانا بنا، دوسری طرف ایمان بنا، دوسری طرف دل بنا، دل کی دنیا بدلی، شوق پیدا ہوا، آخرت بن رہی ہے، آخرت اندر اتر رہی ہے، آخرت سمجھ میں آ رہی ہے. وہ گلوکوز کا بوتل چلاتے ہیں نا سکتی کا، تو وہ سکتی اندر آ رہی ہوتی لیکن پتہ نہیں چلتا. تو یہ بیان گلوکوز کا بوتل ہے، انجیکشن مارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اندر کیا جا رہا ہے، فائدہ ہوتا ہے نا اللہ کے حکم سے. تو یہ بیان، یہ مجلس ہے، یہ آخری بات، یہ جمعہ کی باتیں، یہ انجیکشن ابھی ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے، ہم کو ٹونک مل رہا ہے، اندر سے ہم ریچارج ہو رہے ہیں، بیٹری چارج ہو رہی ہے. جتنا سنتے جاؤ گے پچھلے زندگی پہ افسوس ہوتا جائے گا، آئندہ کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کا ٹونک ہے، یہ آخرت کا گلوکوز ہے. ہو میری دینی ماؤں بہنوں، اگر آپ ایسا کرو گی، دوپہر میں بیان، رات میں بیان اور کچن میں کام کاج، تو پھر کیا ہوگا کہ 2-3 عورتیں ہیں اور کسی کو غیبت کرنے کا موقع ہی نہیں، کسی سے فون پہ بات نہیں ہو رہی. اب اللہ کے دھیان کے ساتھ کھانا بن رہا ہے، غفلت کے ساتھ نہیں بن رہا. آٹومیٹک سر پہ دوپٹہ آ جائے گا. ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ دل دیا ہے کہ جیسے ہی اذان سنتی ہے، دین کی باتیں سنتی ہے، سر پہ دوپٹہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ اس بات کی کوشش کرو کہ اللہ والوں کے بیانات سنو. قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سنو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیان سنو، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم. کیا بیان ہے بچوں کی تربیت پر، شوہر کی خدمت پر، گھر جنت کا نمونہ کیسے بنے، دل کی اصلاح کیسے ہو. اتنے بیانات ہیں کہ آپ کی زندگیاں پوری ہو جائے، بیان ختم نہ ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو. بہت جانا ہم نے دنیا کے بارے میں، بہت سنا دنیا کے بارے میں. یہ کانوں نے بہت غیبتیں سنی، کانوں نے بہت غلط باتیں سنی. اب اس کو صحیح باتیں سناؤ تاکہ ایک شوق پیدا ہو کہ ہمارے بچے دیندار بنے، ہمارے پوتے دیندار بنے، ہمارے شوہر اللہ کے راستے میں وقت لگائے. ہر 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہم بھی اپنے محرم رشتہ دار کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں وقت لگائے. ہفتہ واری تعلیم میں ہماری حاضری ہو، اور جو ہے روزانہ رات میں ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو، ہمارے گھروں میں سنت طریقے پر زندگی گزاری جائے. بچے اسلامی لباس پہنے، جینس پینٹ نہ پہنے، جینس ٹی شرٹ نہ پہنے، شرٹ پینٹ نہ پہنے، بچے اسلامی لباس پہنے. بہت اچھے لگتے ہیں بچے اسلامی لباس میں، بہت اچھے لگتے ہیں. جبے میں کیا لگتے ہیں بچے، کفنی پائجامے میں کیا لگتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں دیکھتا ہوں کبھی اپنے بچوں کو، کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، سب بچے جینس ٹی شرٹ میں ہوتے اور یہ بچے جبے میں ہوتے. بڑے پیارے لگتے، بڑے نورانی لگتے، بڑے معصوم لگتے. پھر کیا ہوگا؟ ابھی اللہ جزائے خیر دے میرے بچوں کو. ابھی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ابھی ان کو آپ بولو کہ آپ جینس ٹی شرٹ پہنو تو وہ نہیں پہنیں گے، منع کریں گے. کیسی بات کرتے ہیں، یہ کوئی پہننے کا لباس ہے. کیوں؟ بچپن سے ماں نے نہیں پہنایا، اب نفرت ہو گئی اس لباس کی، اب سنتی لباس کی اہمیت آ گئی. ابھی کہیں جانا ہو تو ایک چھوٹا بچہ مجھے کہہ رہا ہے، ابو میں تو ٹوپی بھول گیا، حالانکہ 5-6 سال کا ہے. کیوں اس کو ٹوپی یاد آئی؟ کیونکہ اس کو ٹوپی پہنا ہی جا رہی ہے، اس لباس کی محبت اس کے دل میں آ گئی. ابھی میں یہاں آ رہا تھا تو میرے بچے نے مجھے کہا، ابو میرے پاس 2 وائٹ سوٹ ہو گئے اور 2-3 آپ دلا دو مجھے تاکہ میں زیادہ وائٹ سوٹ پہنوں. اگر ان کو اسلامی لباس سے دور رکھا جاتا تو یہ تو چھوٹے ہیں. درخت کی شاخ چھوٹی ہو
اس وقت جس طرف مڑا اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد مڑا نہیں کرتی۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آپ یہ بچے آپ کے پاس چھوٹے ہیں، اللہ کی امانت ہے، کل کو ہو سکتا ہے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائے، آپ قبرستان آئے، بار بار آپ کو ایصال ثواب کرے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے لیے ایصال ثواب کرے، آپ کے لیے اللہ کے سامنے روئے، بار بار قبرستان آئے، تو بہت اچھا موقع ہے۔ ابھی سے ان کو نیک بناؤ، دیندار بناؤ، ان کو اللہ والوں کے واقعات سناؤ، جنت کی باتیں سناؤ۔ میری اہلیہ نے میرے بڑے بیٹے سے کہا، جنت کی باتیں نکلی کہ جنت کتنی اچھی ہوگی، تو جنت کے تذکرے سن کے وہ کہنے لگا کہ چلو امی اپنے جنت میں چلے جاتے، جب جنت اتنی بڑی ہوگی، جنت اتنی اچھی ہوگی، جنت اتنی خوبصورت ہوگی، جنت میں ایسے میوے پھل ہوں گے، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں بالا خانے ہوں گے، نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، اللہ بڑے خوش ہوں گے، تو چلو جنت میں چلے جائے۔ تو میری اہلیہ نے کہا کہ بیٹا وہ تو جب ہمارا انتقال ہوگا نا ایمان پر، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا۔ تو وہ کہنے لگا امی دیر کس بات کی، چلو نا ابھی مر جاتے۔ تیار ہو گیا بچہ، ابھی مرنے کے لیے تیار۔ کیوں تیار؟ کہا جنت سامنے آئی، آج نہ بڑوں کے سامنے جنت ہے نہ چھوٹوں کے سامنے جنت ہے، اس لیے وہ شوق نہیں۔ انسان بد نظری سے بچتا نہیں کہ یار جنت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا، حوریں بھی ملے گی نا بھائی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نیک بن جانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بات یہ عرض کرنی تھی، دل میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آج کی مجلس کی برکت سے بہت جلدی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ عاجز نقد دعا کرتا ہے اللہ کے حضور بیٹھ کر کے کہ اللہ مجھے، آپ کو، تمام ماؤں بہنوں کو، سننے والوں کو، قیامت تک جو بھی سنے اس کو بہت جلدی اللہ ایسا کوئی غیبی نظام چلائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کے گھر میں کوئی پیسے سے نہیں جاتا، پیسہ ہے چلا گیا، نہ نہ نہ، ایسا نہیں۔ مکہ مکرمہ اللہ اکبر کبیرہ، مدینہ منورہ اللہ اکبر کبیرہ، آقا کی ولادت کی جگہ مکہ مکرمہ، اور دنیا سے پردہ فرمانے کی جگہ مدینہ منورہ۔ مکہ مکرمہ میں جلال ہے، اللہ کا گھر ہے، مدینہ منورہ میں جمال ہے، اللہ کے نبی کا گھر ہے۔ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ میں اللہ کی رحمتوں کی بارش برستی ہے وہاں پر، اسی لیے دنیا میں واحد جگہ ہے جہاں طواف کیا جاتا ہے، دنیا میں واحد جگہ ہے مکہ مکرمہ جہاں عمرہ کیا جاتا ہے، دنیا میں واحد جگہ ہے مکہ مکرمہ جہاں حج کیا جاتا ہے، دنیا میں واحد جگہ ہے مکہ مکرمہ جہاں زمزم کا کنواں ہے۔ اللہ اکبر۔ میزاب رحمت مکہ مکرمہ میں، حتیم مکہ مکرمہ میں، مقام ابراہیم مکہ مکرمہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مکہ مکرمہ میں، صفا مروہ پہاڑی مکہ مکرمہ میں، قرآن نازل ہوا غار حرا پر، غار حرا میں تھے پیارے نبی علیہ السلام پر جو نازل ہوا قرآن، تو وہ پہاڑ مکہ مکرمہ میں۔ آپ جو ہجرت فرما رہے تھے اور جو 3 راتیں آپ نے قیام فرمائی تھی غار ثور میں، وہ غار، وہ پہاڑ مکہ مکرمہ میں، مینا مکہ مکرمہ میں، عرفات مکہ مکرمہ میں، مزدلفہ مکہ مکرمہ میں، پیارے نبی علیہ السلام کی پیدائش مکہ مکرمہ میں، آپ کا بچپن گزرا مکہ مکرمہ میں، آپ کی جوانی گزری مکہ مکرمہ میں، آپ کی اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی مکہ مکرمہ میں، حضرت زینب کی، حضرت ام کلثوم کی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہن، یہ سب کہاں کے؟ تو کہا مکہ مکرمہ کے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ سب مکہ مکرمہ کے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حدود حرم میں ایک طواف کرو 1,00,000 طواف کا ثواب، ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب، 1 ریال صدقہ کرو 1,00,000 ریال کا ثواب، 1,00,000 ریال صدقہ کرنے کا ثواب۔ بڑی مبارک جگہ ہے، بڑی نورانی جگہ ہے، انسان کا دل بھرتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب وہاں حاضری ہو، شاید یہ باتیں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے میری زبان سے کہلوا رہے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہاں کی طلب پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہاں ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ میں یہی اللہ سے امید کرتا ہوں، یہی گمان کرتا ہوں، اسی گمان کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بہت جلدی لے جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلی نظر پہ بیت اللہ شریف پر جو بھی دعائیں کی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کیا دعا کریں کیا دعا کریں، ہر ایک نے الگ الگ بات بتائی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے فرمایا جب آپ کی پہلی نظر پڑے نا تو اس وقت آپ اللہ سے دعا کرو، باری تعالیٰ آپ مجھے مستجاب الدعوات بنا دینا کہ آج کے بعد سے جب بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا باریک نظر تھی اور کیا اللہ تعالیٰ نے فراست دی تھی، اور کیا عجیب اور غریب تقویٰ دیا تھا، اور کیا درد دل دیا تھا۔ یہ لوگ رمضان کو بڑا وصول کرتے تھے، بڑا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں قرآن شریف بہت پڑھتے تھے، ایک قرآن دن میں پڑھتے، ایک قرآن رات میں پڑھتے، ایک قرآن دن میں پڑھتے، ایک قرآن رات میں پڑھتے۔ ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں بھی بہت پڑھنے والے، بہت ابھی بہت پڑھ رہے ہیں روزانہ، ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ کچھ دن پہلے ان کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگے بیٹا تو نے میرا صوفہ دیکھا ہے نا؟ اس وقت میں گیا تھا ان کے یہاں، جب مجھے کہا پیچھے دیکھ، میں نے دیکھا، بولے یہ صوفہ ہے، میں نے بولا جی بیٹا اس صوفے پہ بیٹھ کے میں نے 1200 قرآن پڑھے، نارمل کہہ دیا، اس صوفے پہ بیٹھ کے میں نے 1200 قرآن پڑھے۔ پھر ابھی میں جب ملاقات کے لیے گیا تو مجھے کہا آپ نے میرے گھر کی باری دیکھی ہے؟ میں کہا جی دیکھی ہے، اس باری کے پاس بیٹھ کے میں نے 2000 قرآن 92 سے روزانہ ایک منزل پڑھتا ہوں، کوئی دن داغا نہیں۔ کیا جمعہ، کیا اتوار، کیا عید، کیا بقرعید، کیا تفریح کی جگہ، کیا گھومنے گئے۔ بچوں نے کہا ابھی ہم لوگ گھومنے گئے تھے پہاڑی علاقے پر، وہاں بھی ابا قرآن پڑھ رہے تھے۔ مجھے کہنے لگے اس وقت ہمارے یہاں کا ایک کوکو بڑا مشہور ہے، تو میں وہ پی رہا تھا تو منہ بھر آیا ان کا۔ مجھے کہنے لگے مولانا قرآن کریم میں وہ چاشنی ہے جو کوکو میں بالکل نہیں، اس کی لذت کا آپ کو پتہ نہیں۔ ہم لوگ آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کھاتے ہیں، یہ لوگ قرآن شریف کی ہر آیت مزے لے لے کر پڑھتے ہیں۔ مولانا ہمیں تو مزہ نہیں آتا، ہمیں تو وہ لذت نہیں آتی، ہمیں تو وہ چاشنی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں تو نعوذ باللہ بوجھ لگتا ہے پڑھنا۔ ہاں، ایک آدمی نے شکر کھائی اور یوں کہا اس کمپنی نے کڑوی شکر بنائی ہے۔ کیسی بنائی ہے؟ شکر کڑوی ہے۔ اس کو چیک کیا تو پتا چلا اسی کو بخار تھا۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، 2 دن کے بعد اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ جب وہ شکر کھائی تو شکر میٹھی تھی۔ اس نے کہا شکر کی کوئی غلطی نہیں تھی، میری اپنی غلطی تھی کہ میں بیمار تھا، میری زبان کڑوی تھی، اس لیے مجھے شکر کڑوی لگ رہی تھی۔ بالکل اسی طرح قرآن شریف تو بہت میٹھا ہے، لیکن ہماری روح، ہمارے گناہ جو ہے نا وہ کڑوے ہو گئے، ہم اندر سے روحانی بیمار ہو گئے۔ تو جب روحانی شفا مل جائے گی، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے جب ہم بچ جائیں گے تو ہمیں بھی مزہ آئے گی قرآن شریف پڑھنے کی، نیک اعمال کرنے کی، نیک بننے کی، اللہ والا بننے کی۔ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا ان کی 3 چیزیں بہت پاک ہوتی ہیں، 3 چیزیں، اگر اس میں خطرہ ہو تو پھر ان کے تقوی میں لکھوا ہے، چاہے دنیا ان کو اللہ والے سمجھتی ہو، لینا دینا دنیا والوں سے نہیں ہے۔ نمبر 1، اللہ والوں کی تنہائی بہت پاک ہوتی ہے، تنہائی میں غیبت نہیں کرتے، تنہائی میں گناہ نہیں کرتے، تنہائی میں موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ ان کو پتا ہے کہ جس اللہ سے میں دوستی کی بات کر رہا ہوں نا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہوگا کچھ نہیں، دنیا والے تو اللہ والا ہی سمجھیں گے، لیکن اللہ کی نظر میں میرا اب مقام گر گیا، اب دوستی نہ رہی، تو کہیں ایسا نہ ہو دنیا والوں کو دھوکہ ہو جائے
وہ اللہ والا سمجھ رہے اور میں ہوں ہی نہیں اللہ والا. اور یوں فرمایا جس کا ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو یہ نفاق کا اعلیٰ درجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نیک بننے کی, اللہ اپنا ولی بننے کی, تنہائی کو پاک رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ والوں کی تنہائی بہت پاک ہوتی ہے. نمبر 2, ان کا دل بہت صاف ہوتا ہے. ان کے دل میں کوئی بیڑ نہیں, کسی رشتہ دار کی برائی نہیں. وہ ایسا کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایسا کر کے اللہ کی نظر سے گر رہا ہے, اگر تو نے ایسا کیا تو تو بھی اللہ کی نظر سے گر جائے گی, دونوں برابر ہو گئے. نہ وہ اللہ والی نہ تو اللہ والی. جو جیسا بھی کر رہا ہے تو ویسی نہ باندھ, تو اپنے دل کو صاف رکھ, تجھے اللہ ملے گا. دشمنی رکھنے سے, کسی کی نفرت رکھنے سے اللہ نہیں ملتا. اسی لیے فرمایا کہ مشاہین کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. مشاہین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں کسی کا کینہ ہو. خلاصہ یہ کہ بغض ہو, کینہ اور بغض رکھنے والا, کسی کی دشمنی دل میں پالنے والا, کسی کی نفرت دل میں پالنے والا. ارے ہم گندے گلاس میں پانی نہیں پیتے, گندے خمچے میں کھانا نہیں کھاتے, گھر گندا ہو ہمیں پسند نہیں, کپڑے گندے ہو ہمیں پسند نہیں. یہ دل اللہ کا گھر ہے, یہ اللہ کا گھر گندا ہو یہ اللہ کو پسند ہے. راستے میں کانٹے ہو, چپل پہن کے جا سکتے ہیں. چاندی کی سڑک ہو, چپل میں ہی کانٹا ہو تو ہم چل نہیں سکتے. کسی کی برائی کا دل میں ہونا یہ چپل میں کانٹا ہے. کوئی رشتہ دار کی برائی نہیں, چاہے 100% رشتہ دار ہم سے مخالف ہو, لیکن ہمارا دل ان کے بارے میں صاف ہو, ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہو, کیونکہ ہمیں اللہ چاہیے. انسان کہتا ہے میں تو ہر ایک کے ساتھ اچھا رکھتا ہوں, لیکن وہ میری غیبت کرتا ہے, وہ میرے بارے میں ایسا بولتا ہے, برائی رکھتا ہے, برے جذبے رکھتا ہے, اسی لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ برے جذبے رکھ کے اللہ کی نظر سے گر رہا ہے, تو اس کی برائی رکھ کے اللہ کی نظر سے گر رہا ہے. دونوں کو اللہ نہیں ملے گا. اللہ والوں کے لیے بھی بہت لوگ برا بھرا بولتے ہیں, جو مرضی جو منہ میں آئے وہ بولتے ہیں, لیکن یہ ان کے لیے کوئی بات دل میں نہیں رکھتے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کو کیا چاہیے وہ تو پتا نہیں, لیکن مجھے اللہ چاہیے. اگر میرے دل میں اس کی برائی آئی مجھے اللہ نہیں ملے گا. مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان. جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے. جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے. تو میری دینی ماؤں بہنوں, اپنے دل کو صاف رکھنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں دن میں 1 قرآن, رات میں 1 قرآن, تراویح میں 3 قرآن, 63 مرتبہ قرآن شریف ختم فرماتے. بعض لوگوں نے فرمایا 61 قرآن, تراویح میں 1 قرآن. بعض لوگوں نے فرمایا تراویح میں 3 قرآن. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا وقت گزار رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب مجھے لاک ڈاؤن کے رمضان میں نظر نہ آئے, تو کچھ مذاکرہ ہوا, بات چیت ہوئی, تو کہا کہ مولانا میں نے پورا وقت قرآن کو دے دیا تھا, مسجد بند, بازار بند. اچھا, ہمارے گھر کے سامنے رہتے, کتنے قرآن پڑھے؟ بولے 32 قرآن پڑھے اس رمضان, 32 قرآن پڑھے. میں نے کہا کیوں؟ ہر وقت میرے دل میں ایک بات آتی تھی کہ رمضان میں گراکی ہوتی ہے, دکان کھلی رہتی ہے, اللہ کوئی مجھے ایسا موقع دے جس میں دکان بند ہو اور میں تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں. تو آ گیا لاک ڈاؤن, تو میں سمجھ گیا میرے امتحان کا وقت آ گیا. تو چاہتا تھا نا کہ رمضان میں دکانیں بند ہو, چل اب سب بند ہے, اب تو کیا کرتا ہے؟ تو مجھے انہوں نے کہا مولانا وہ سب کا امتحان تھا. کون گھر میں بیٹھ کے, آخر لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس وقت نہیں ہے عبادت کا, اللہ نے سب کو وقت دے کے دیکھا کہ دیکھو تم کو وقت دے رہا ہوں, بتاؤ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا او بھائی تو بہت بعد میں ملا, جب لاک ڈاؤن چلا گیا, پہلے ملنا تھا, ہمیں بھی پتہ چلتا کہ ہم بھی کچھ آخرت کی تیاری کرتے ہیں. ہم نے غفلت میں سو کے نیوز سے ہم نے اپنا وقت گزارا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی وقت گزار. ایک ساتھی تو تراویح پڑھا رہے تھے, تراویح پڑھانے کے باوجود انہوں نے اپنی پرسنل تلاوت میں 17 قرآن ختم کی. حافظ صاحب لاک ڈاؤن. جس کو آخرتی بنانی ہو وہ کہیں بھی بنائے گا, اور جس کو آخرتی بگاڑنی ہو وہ تو اللہ والوں کے درمیان رہ کر بھی غیبت کر کے آخرت بگاڑ دے گا. کچھ آخرت بنا رہے, کچھ آخرت بگاڑ رہے. نوح علیہ السلام کی بیوی ہے, اللہ کے نبی کی بیوی ہے,
آخرت بگاڑ دی ہے، ایمان نہیں لائی، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں. نبی کی بیوی بولے ہاں کوئی بات، اس زمانے میں جائز تھا نکاح غیر کے ساتھ. تو نبی نوح علیہ السلام 950 سال دعوت کا کام کیا ہے، کوئی بات نہیں چلے گی کہ نوح علیہ السلام نے کیا کیا ہے. اس کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا ایمان کا، یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، ایک دم مخالف ماحول ہے، لیکن ایمان اندر اتر گیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے. فرعون جو کرنا ہے کر گزر، تکلیف دی، ستایا. یوں فرمایا کہ ان کا جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلاصہ یہ کہ نکاح ہوگا، جنت میں ہمارے نبی کی بیوی بنی گی، فرعون کی بیوی. لیکن اس گھر میں، جس گھر میں دینداری کا کوئی ماحول نہیں، ایمان کے بول بولنا جان کا خطرہ ہے، لیکن وہاں اپنے ایمان کی حفاظت کی مخالف ماحول میں اپنے نفس کو توڑا، اللہ کو راضی کیا. فرعون کے پیسے سے، اس کے بنگلے سے دنیا نہ بنائی، اپنی آخرت بنائی. کتنا اونچا مقام ملا. جنت میں پیارے نبی کی بیوی ہونا کوئی معمولی بات ہے، اس کا مطلب پیارے نبی کے ساتھ ساتھ رہے گی. او میری دینی ماؤں بہنوں، ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا سوچ ہے؟ کیا صرف کھانا بنانا، گھر کی صفائی کرنا، بچوں کو اسکول ٹیوشن بھیجنا، ان کی شادی کرا دینا، پورے مہینے کا گھر کا نظام اچھی طرح چلا لینا، خرچی کا صحیح معنوں میں ہو جانا، کیا یہی زندگی ہے؟ کیا آگے کوئی لائف نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا؟ یہ سب کرنا ہے، ساتھ ساتھ اپنی آخرت، ایک خوشی کہ میں مسلمان ہوں، میرے پاس ایمان کا پاسپورٹ ہے، اب محمدی ویزا چاہیے. سنت طریقے، جتنا سنتوں پر عمل ہوگا اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوں گے، اتنے ہی ہم اللہ کے محبوب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. میری دینی ماؤں بہنوں، بات چل رہی تھی مکہ مکرمہ کی، بڑی مبارک جگہ ہے مدینہ منورہ. اوہو، جہاں انوارات کی بارش ہوتی ہے، بڑی مبارک جگہ. پیارے نبی علیہ السلام کا گھر مدینہ منورہ میں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مکان فرمایا وہ بھی مدینہ منورہ میں. مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں. امام کون تھے؟ کہ اللہ کے نبی. مؤذن کون تھے؟ خوش نصیب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. جنت کا ٹکڑا کا مدینہ منورہ میں. مدینے میں جنت ہے، جنت میں مدینہ نہیں. مدینے میں جنت ہے لیکن جنت میں مدینہ نہیں. جنت البقیع کا مدینہ منورہ میں. احد پہاڑ کا مدینہ منورہ میں. مسجد قباء مسجد قبلتین کا مدینہ منورہ میں. وہ خندق کی جگہ فرمایا مدینہ منورہ میں. بڑی مبارک جگہ، بڑی مبارک سرزمین. کتنا بڑا خزانہ ہے مدینہ منورہ میں. جس سرزمین کے نیچے اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہو، اس سے بڑا خزانہ کیا ہو. کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہاں کی موت لے جاتے ہیں. ایسے ایسے نہیں آتی وہاں کی موت. جیسا جیو گے ویسا مرو گے، جیسا مرو گے ویسا اٹھو گے. ایک شخص ہے، بیت ہوئے تھے وہ 2-3 سال پہلے. ایک چلہ بھی ساتھ میں لگایا انہوں نے کچبوچ میں. عبد الواحد چاچا رحمت اللہ علیہ درود شریف بہت پڑھتے تھے، بہت پڑھتے تھے. دل بہت صاف تھا، دل صاف. مجھے کہتے تھے اکثر، دیکھو مولانا، نیت صاف تو منزل آسان. یہ بولتے تھے اکثر، مجھے کہتے تھے نیت صاف تو منزل آسان. اور رات میں کبھی کبھار 3:45 بجے کہ رونے کی آواز آتی تھی، ہچکیاں بن جاتی تھی کہ اللہ میں تو جاہل ہوں، مجھے تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں نے بچپن میں سیکھا نہیں تھا، ابھی میں سیکھتا ہوں، مدرسے جاتا ہوں، اخیر تک سیکھتے رہے، میری زبان اگلتی نہیں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں.
جماعت میں کئی حافظ لوگ تھے. خلاصہ ہے کہ اللہ یہ تو ان کو تو اچھا قرآن پڑھتے ہیں, نماز پڑھاتے, مجھے کچھ نہیں آتا, میرا کیا ہوگا آپ کے دربار. اس سال حج میں گئے تو مدینہ منورہ کی موت لے گئے, آئے ہی نہیں. قرآن نہیں پڑھا ہے اور تواضع سے مدینہ منورہ کی موت لے جا رہے ہیں. اور بعضوں نے اچھا قرآن پڑھا ہے اور دل میں یہ بات ہے کہ ہم بھی کچھ ہے, وہ خدا کی نظر رحمت میں ہی کچھ نہیں ہے. ایک شخص نے پوری زندگی قرآن پڑھا, موت کا وقت آیا, قرآن شریف کو ہاتھ میں اٹھایا اور یوں کہا نعوذ باللہ اس کتاب پہ میرا کوئی ایمان نہیں, اللہ کو پیارا. تکبر, انا, میں کچھ ہوں, یہ اللہ کو پسند. خدا کے دربار میں جو کچھ ملتا ہے اپنے آپ کو مٹا کر کے ملتا ہے. مدینہ منورہ کی موت لے گئے. وہ درود شریف, وہ جذبہ, وہ شوق. آپ کے کرناٹکا کے سفر میں تھا, ایک علاقے میں گیا, 2 لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کے گھر والے جنت البقیع میں مدینہ منورہ. ایک شخص نے کہا مولانا ہمارے ابو کے لیے دعا کرنا. کہا ہے کہ انتقال ہو گیا. کہاں پر؟ کہ مدینہ منورہ میں. دفن کہاں کیا؟ کہ جنت البقیع میں. میں نے کہا پھر آپ نے مٹھائیاں کیوں تقسیم نہیں کی؟ پورے علاقے میں مٹھائی تقسیم کرتے کہ دیکھو دیکھو ہمارا باپ کیسی موت لے گیا. مرنا تو ہر ایک کو ہے کہ شان کے ساتھ گیا. دیکھو کھاؤ کھاؤ مٹھائیاں کھاؤ, دعا کرو ہمارے باپ کے لیے. بچے تو دل پہ تو لگے گا نا, باپ تو باپ ہے. میں نے پوچھا ابو کا کیا عمل تھا؟ تو کہا دل بہت صاف تھا. دل صاف نہ ہو تو اللہ نہیں مل سکتا. دل بہت صاف تھا. مولانا تہجد کبھی ابو کی ناگاہ نہیں ہوتی تھی. تہجد اب درود شریف بھی پڑھتے ہوں گے وہ زیادہ, تو دل صاف, اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ عطا فرمائی. اسی علاقے میں ایک اور ساتھی ملے, رونے جیسے ہو گئے. کیا ہوا؟ مولانا میری بیوی کا انتقال ہو گیا. کہاں پر؟ تو کہا مدینہ منورہ میں. کہاں دفن کیا؟ تو کہا جنت البقیع میں. ان کو بھی یہی میں نے کہا کہ آپ نے مٹھائیاں کیوں تقسیم نہیں کی؟ تو رونے لگے کہ یاد آتی ہے اس کی, اچھا نہیں لگتا اس کے بغیر. میں نے کہا ایسا لگتا تھا کہ مدینہ منورہ میں جائے گی, انتقال وہاں ہوگا, ایسا لگتا تھا؟ بولے وہ تو معلوم نہیں تھا مولانا, لیکن انتقال کے بعد پتا چلا کہ اس کا حق تھا کہ یہ مدینہ منورہ میں جاتے. اس کا حق تھا. کیوں بھائی؟ جب بھی روز جب تک مدینہ منورہ کا کوئی ایک واقعہ سن نہیں لیتی, وہ وہاں تک رات میں سوتی نہیں تھی. کبھی بچے کو کہتی, کبھی وہ کتاب میں سے سناتے, کبھی فضائل کی کتاب میں سے سناتے مدینہ منورہ کے, کبھی میں سناتا. کوئی نہ سناتا تو وہ خود سنتی, وہ خود پڑھتی, تلاش کر. اس کا دل ہی وہاں تھا, اس کی خمیر ہی وہی تھی. تو اسی سرزمین پر وہ اللہ کو پیاری. ایک بزرگ مجھے لے گئے, نوساری میں ایک جگہ بتائی اور کہا دیکھ میرا انتقال ہو تو یہاں مجھے دفن کر دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. فوجی چاچا آئے تھے یہاں؟ آئے تھے؟ اچھا, وہی بزرگ. میں نے کہا کہ آپ کی تمنا یہ نہیں کہ مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہو؟ جب انہوں نے جگہ بتائی تو میں نے کہا آپ کی یہ تمنا نہیں ہے کہ میرا مدینہ منورہ میں انتقال ہو؟ کہنے لگے بیٹا تو یہاں سے ایک واٹس ایپ سے میسج کرتا ہے تو مدینہ منورہ کتنی دیر میں پہنچ جاتا ہے؟ میں نے کہا 1 سیکنڈ میں. بولے بس یہ زمین کی بھی نس ہے, اللہ اس میں قادر ہے, تو یہاں دفن ہو اور کل تو مدینہ منورہ میں. اندر کی طلب ہو تیرے پاس, ایسے واقعے نہیں ہے. میں نے بولا ہاں کتابوں میں واقعے لکھے ہیں. ایک قبر کھودی گئی تو وہاں سے لڑکی نکلی. بہت تعجب ہوا کہ جینس کی قبر اور اندر لڑکی ہے زندہ صحیح سالم. تو اس کا لیا کچھ تصویر وغیرہ جو لینی تھی اور اس کو میڈیا میں عام کیا کہ بھئی کہاں ہے. ایک علاقے والوں نے کہا یہ تو ہماری بیٹی ہے, اس کو تو یہاں دفن کیا, یہ تو عیسائی تھی. وہ قبر کھودو. وہ قبر کھودی تو وہ چاچا وہاں. اللہ اکبر. اب تحقیق کی تو پتا چلا عیسائی لڑکی مدینہ منورہ میں. تو اس کی سہیلیاں مسلمان تھی, انہوں نے بتایا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا, عاشق رسول تھی, گھر میں وہ دینی ماحول نہیں تھا, چپ کے اپنے دل میں اللہ کے رسول کی محبت کو پالتی تھی. مدینہ منورہ کا بڑا شوق تھا, خدا نے یہاں سے اٹھایا مدینہ منورہ پہنچایا. ان کے گھر والوں سے معلوم کیا اتنی پیاری موت لے گئے تھے. بولے سب بات ٹھیک تھی لیکن یوں کہتے تھے کہ عیسائی میں یہ بات اچھی ہے, یہ ہمارے مسلمانوں میں نہیں.
بس اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوا، ان کو عیسائی کے قبرستان میں پہنچا۔ تو میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا، تو بولے کہ تجھے ہی تو واقعہ معلوم ہے، تو تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں مدینہ منورہ پہنچا سکتا ہے؟ ضروری ہے کہ وہیں انتقال ہو تو ہی وہیں پہنچیں گے؟ بھئی بڑوں کی بات بھی بڑی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں کی زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ ایک ساتھی تھے، وہ عمرے میں گئے، دعا کرتے تھے اللہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، مدینہ منورہ کی موت عطا فرما۔ ایک بزرگ نے کہا آمین۔ تھوڑے دن کے بعد ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا ایسا لگتا ہے آپ کے جانے کا وقت آ گیا۔ آپ دعا کرتے تھے نا مدینہ منورہ کی موت، تو وہ ہمارے جیسا ہوگا۔ وہ تو بہت رویا اور بولتا ہے اللہ اس سال نہیں کبھی اور۔ کیا بولتے مدینہ منورہ کی موت تو چاہیے لیکن اس سال نہیں، ابھی تو گھر جانا ہے، کبھی اور ابھی نہیں۔ زندگی زہرے کو پیار ہے۔ ایک بڑے مالدار آدمی، علاقے کے، ملک کے مالدار آدمی، روزانہ عمرہ کر سکتے تھے لیکن جاتے نہیں۔ کسی نے سمجھایا ہوگا، حج پہ جانے کی تمنا ظاہر کی، وقت آیا حج پہ نہ جا سکے۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ حج پہ نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا حج پہ جانے والا تھا، انکم ٹیکس والے آئے اس لیے رک گیا۔ حضرت نے فرمایا رک نہیں گیا، آپ کو روک دیا گیا، توبہ کرو، کوئی گناہ ہو گیا ہوگا۔ رک نہیں گیا، آپ کو روک دیا گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک افسر صاحب کی ہم نے ملاقات کی کہ دیکھو آپ کے پاس پیسہ بہت ہے، حج آپ پہ فرض ہے، آپ گروپ لیڈر بن جاؤ، اب چلے جاؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ حج کر لو۔ پھر ان کا حج کمیٹی میں پاس ہو گیا، ان کو گروپ لیڈر بنا دیا گیا۔ جانے کے 2 دن پہلے ان کے بھائی آئے اور کہا دیکھو حج میں ایسی تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوئی تھی ہم کو۔ انہوں نے جانے کا ارادہ کینسل کر دیا، ایسی زہریلی بات کر دی، آئندہ سال جاؤں گا۔ ان کی جانے کی ٹکٹ بھی آ گئی، واپسی کی ٹکٹ بھی آ گئی۔ واپسی کو لوگ حج کر کے آئے، ان کو تعجب بھی ہوا کہ یہ سب جا کر آ گئے، اور 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن کے بعد حضرت نے فرمایا اگر ہماری بات مان لیتے، حج کر لیتے تو بخشے بخشائے ہو جاتے اور پاک صاف ہو کے اللہ کے پاس چلے جاتے۔ کتنے لوگ ہیں، مالدار ہیں، زمین ہے، سونا ہے، جائیداد ہے، حج فرض ہے، پھر بھی نہیں کرتے۔ بعد میں حج مہنگا ہو گیا، وہ آج 7 لاکھ کا ہوا، کل کو 14 لاکھ کا ہوگا، کبھی سستا تھوڑی ہوگا حج، وہ تو مہنگا ہی ہوتا جائے گا۔ ہم کیسے جائے؟ بھائی جب تیل سستا تھا جب بھی اللہ کھلاتا تھا، مہنگا ہوا تب بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ جب عمرہ سستا تھا نا اس وقت اتنی پبلک نہیں ہوتی تھی، آج مہنگا ہے تو آج اتنا کراؤڈ ہے کہ ان کو حرم شریف کا نیچے کا حصہ بند کرنا پڑا۔ سستا مہنگا ہونے سے کچھ پہلے پیٹرول سستا تھا، بائک کے کار کم تھی، آج مہنگا ہو گیا تو بائک کار زیادہ ہو گئی۔ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے۔ پہلے سستائی کا دور تھا تو 2-2 ہزار تنخواہ تھی، آج مہنگائی کا دور ہے تو 12, 15, 20 ہزار تنخواہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس لیے ایک جانے کا شوق، ایک جانے کی تمنا، مولانا ہمارا بھی بہت جی چاہتا ہے کہ ہم بھی جائیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، لیکن جلدی جائیں۔ کوئی عمل بتاؤ، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ 2-3 منٹ دعا ضرور کرو۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں ثاقب کی یہ بات آج آپ مان لو، ہر نماز کے بعد 2-3 منٹ دعا۔ کھانے کا وقت طے ہوتا ہے نا، اس لیے وقت پر کھانا کھاتے ہیں۔ رات کے کھانے کا وقت طے ہوتا ہے، وہ بھی وقت پر کھانا کھاتے ہیں۔ دعا کا وقت طے نہیں ہوتا، اس لیے شیطان کیا کہتا ہے، ظہر میں نہیں عصر میں، عصر میں نہیں مغرب میں، مغرب میں نہیں عشاء میں۔ اور اللہ والوں نے یہ طے کر لیا ہوتا ہے، بہت سے اللہ والے نے، کہ مجھے مسجد میں جا کر 3 منٹ اللہ سے بھیک مانگے بغیر کوئی حال میں نہیں آنا ہے۔ اس سے بڑا کون سا کام ہے کہ میں اللہ سے بھیک مانگوں؟ ان کی یہ طے ہوتا ہے کہ میں مسجد میں انٹری لی، اب 3 منٹ تو میں کم سے کم بھیک مانگ کے آؤں گا۔ اسی لیے وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، بہت آگے، ان کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے، ان کے گھر والے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جاتی ہے، ان کی مرضی بہت سی پوری ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی چاہت سے پہلے وہ چیزیں ان کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ خوشی میں بھی اللہ سے مانگتے ہیں، غمی میں بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو آج جو مرد حضرات بیٹھے ہوئے، آپ لوگ بھی طے کرو، مستورات بھی طے کریں کہ مصلی پر آئے، اب 2-3 منٹ بھیک مانگنی ہے، چاہے اشراق پڑھ رہے، چاہے چاش پڑھ رہے، چاہے اوابین پڑھ رہے، نمازوں کے بعد بھیک مانگ کے جائیں گے اللہ کے سامنے۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ یہ نہ کریں کہ 3 منٹ میں 3.25 منٹ دنیا مانگی اور 25 سیکنڈ آخرت مانگی، ایسی بات۔ دنیا تو 50-60 سال کی ہے، وقتی ہے،
1 منٹ دنیا مانگو تو 2 منٹ آخرت مانگو. آخرت بنے گی, دنیا قدموں میں آ جائے گی. کوئی بھی انسان بھینس کو گوبر کے لیے نہیں خریدتا ہے, وہ تو دودھ کے لیے خریدتا ہے. گوبر تو فری میں آتا ہے, تو گوبر کا کیوں سوچ رہا؟ تو دودھ ہی سوچے, گوبر تو آنے ہی والا ہے فری میں. تو جو دین کی محنت کرے گا اللہ دنیا اس کے قدموں میں ڈالے گا عافیت سے. اس کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہے, کیسے ڈالے گا اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا؟ بھائی آپ کے یہاں کڑی کھچڑی کھاتے ہیں؟ نہیں. گجرات کی ایک مشہور چیز ہے کڑی کھچڑی, اس کے ساتھ عام طور پہ پاپڑ ہوتے ہیں. پاپڑ تو پتہ ہے, اب پتہ ہے کہ پاپڑ آنے ہی والے ہیں تو اس کے بارے میں سوچنا کیوں؟ میں نے سنا کہ ایک مدرسے کے بچوں کی جماعت گئی تھی مولانا, تو کڑی کھچڑی آ گئی اور گھر والوں نے پاپڑ دیے کہ پاپڑ بھی دے دو. تو انہوں نے کیا کیا کہ پاپڑ غلطی سے فریز کے اوپر رکھ دیے, دینا بھول گئے. مدرسے کے بچے کو سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, آج تو بغیر پاپڑ کے کڑی کھچڑی کھانی پڑے گی, کیا کریں؟ بولے ایک کام کرو نا, مدرسے کے تو بچے مدرسے کے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. بولے ابھی وہ صاحب مکان کو آنے دو. صاحب مکان آیا تو دیکھا کہ آ گئے, تو دوسرے بچے کو کہا آپ کو پتہ ہے مدرسے میں سانپ نکلا تھا, بہت بڑا تھا. بولے سامنے والے بچے نے پوچھا کتنا بڑا تھا؟ بولے یہاں سے لے کے وہ پاپڑ رکھے نا وہاں تک. اس نے کہا وہ پاپڑ تو میں بھول گیا. ارے کوئی بات نہیں, کوئی, ارے نہ وہ آپ ہی کے لیے ہے, وہ پاپڑ دے دی. اللہ اکبر. اپنی بات بھی سمجھا دی, سانپ کی سائز بھی بتا دی. اللہ تعالیٰ عجیب غریب مدرسے کی لائف, مدرسے کی زندگی. میری دینی ماؤں میں نا آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو. 200 بچے ہوتے ہیں, 300 بچے ہوتے ہیں, سب کی آپس میں دوستی ہوتی ہے بچوں کی. ایک کمرے میں 5-6 بچے سوتے ہیں, روزانہ اجتماع جیسا لگتا ہے, سب مل کے کھانا کھاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوگا, آپ سمجھ رہے ہوں گے بچہ خوش نہیں ہوگا. نہ, وقتی طور پہ تھوڑا سا اس کو یہ لگے, ورنہ جب عالم ہو رہے ہوتے ہیں تو آپس میں کلاس کے ساتھی اتنا گلے مل کے روتے ہیں جس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم تو ساتھ رہے, ایک پریوار کی طرح رہے, ایک محبت سے رہے. پتہ نہیں اب دوبارہ زندگی میں کب بلا. ایک حج میں جاتے تو کتنی ملاقات ہو جاتی ہے, ساتھیوں سے کیسی دوستی ہو جاتی ہے. ایک عمرے میں جاتے, ایک چلے میں جاتے, ایک 3 دن جاتے, تو جو 9 10 سال ساتھ رہے, ایک دلی محبت, ایک دلی عقیدت. اپنا ساتھی کوئی کام کر رہا ہو تو دل بڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے ساتھی سے دین کا کام لے رہے. تو میری دینی ماؤں میرو, آپ بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو حافظ عالم بناؤ. اب آخری 2-3 منٹ میں 1-2 باتیں عرض کرنی ہے, اس کو ذرا دھیان سے سنیں. پہلی بات, میری دینی ماؤں بہنوں, جب بھی نماز پڑھے نا اس کو دھیان سے پڑھیں, دھیان سے پڑھیں, کوالٹی والی پڑھیں. دیکھو آج ایک بات اچھی طرح سمجھو, ہمیں کپڑے اچھے چاہیے, کھانا اچھا چاہیے, چائے اچھی چاہیے, بستر اچھا چاہیے, جوتے اچھے چاہیے, زیورات اچھے چاہیے, ہر چیز اچھی. کبھی دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے نماز بھی اچھی چاہیے, میرے اللہ کو اچھی نماز پسند ہے؟ چلو مولانا بتا دو کیا کریں اچھی نماز پڑھنے کے لیے. تو سن لو, جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو, سنت پڑھ رہے, فرض پڑھ رہے, جو بھی پڑھ رہے, فوراً نیت نہ باندھو. 10 سیکنڈ کے لیے اس بات کو نوٹ کرنا, فائدہ ہوگا, زندگی بنے گی. 10 سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے کہو کہ انشاءاللہ ابھی میں اچھی نماز پڑھوں گا. اپنے آپ سے کہو انشاءاللہ ابھی میں اچھی نماز پڑھوں گا, اللہ مجھے توفیق دے. اس جذبے کے ساتھ ایک جذبہ بنا کر اب نیت کر کے قول مانو. آپ یقین مانو جب تک سلام نہیں پھراؤ گے نا آپ کو اس بات کا کرنٹ پاس ہوتا رہے گا. نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے نے بتایا مجھے, ایک بزرگ ہمارے آئے تھے, انہوں نے یہ عمل بتایا. تو وہ بزرگ یوں کہہ رہے تھے, بڑی کتابیں پڑھانے والے, کہ مولانا میں نے اس پر عمل کیا تو مجھے بہت فائدہ ہوا, زندگیوں میں فائدہ ہوا, میری نماز میں جان پیدا ہو گئی. بولے تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ہر جگہ بتانا چاہیے, کیونکہ آج نماز میں دھیان نہیں لگ رہا ہے, اس لیے زندگی نہیں بن رہی ہے. ورنہ نماز بنتی ہے تو تقویٰ ملتا ہے, وہ نماز بے حیائی برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے, تو نماز تو اللہ والا بنا دے. محتم بالشان عمل ہے نماز. تو میری دینی ماؤں بہنوں, سنت پڑھ رہے ہیں, فرض پڑھ رہے ہیں, ہر نماز سے پہلے, قول باندھنے سے پہلے میں یہ نماز اچھی پڑھوں گا, ایک جذبے سے. ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز. ایک تو یہ بات آپ کے سامنے رکھنی تھی. دوسرا یہ ہے کہ ہر کھیل کے میدان میں انسان میدان میں جا کے مظاہرہ نہیں کرتا, پہلے سے محنت کرتا ہے. ایک کشتی کرنے والا وہ پہلے پریکٹس کرے گا,
پھر کشتی کے میدان میں جائے گا. اور ڈائریکٹ کشتی کے میدان میں نہیں جاتا, ورنہ پہلے ہی وار میں ہار جائے گا. جیسے ہم کہ میں نماز دھیان سے پڑھ لوں گا. ارے کہاں سے پڑھ لے گا تو دھیان سے؟ تو ابھی سنا پوری کرے گا, شیطان تیرے کو دنیا کے خیال میں لگا دے گا. تو نے پہلے محنت ہی نہیں کی ہے. تو ظہر سے اثر بد نظری سے بچتا, اللہ کی یاد میں رہتا, گناہوں سے بچتا, تو تیرا اثر میں دھیان لگتا. تو نے وہ تو ابھی زندگی کے کئی رمضان گزرے, کیا سوچا رمضان وصول کر لیں گے. ارے 2 دن عظمت رہے گی, تیسرے دن تو شیطان غفلت میں ڈال دے گا, پھر 27 رمضان کو عظمت آئے گی. ایسا رمضان نہیں گزارتا پہلے سے. اسی لیے رجب کا چاند دیکھتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کیا کرتے, اللہ خلاصہ یہ کہ رجب ملا ہے, اب تو پہنچا ہی دے رمضان تک. انوارات کی بارش ہوگی رمضان میں, تو فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, نفل کا ثواب فرض کے برابر. آخرت کی تیاری کی سیزن میں انسان محنت بڑھاتا ہے. تو ابھی سے دعا کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک ساتھی عمرہ کر کے آئے, بہت اچھا عمرہ کیا, حرم شریف میں وقت زیادہ گزرا. ان کے ساتھ جو گئے تھے ان کو بھی فائدہ ہوا. تو اس سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی کہ آپ تو ماشاءاللہ وقت وصول کر رہے ہیں. تو ایک جملہ کہا, عجیب جملہ کہا, یہ صرف عمرے میں جا کے عمرہ وصول نہیں کیا, 4 مہینے پہلے سے دعا کرتا تھا, اللہ اس سفر میں میری ایک بھی نماز آگے پیچھے نہ ہو, زیادہ وقت حرم شریف میں گزرے, قرآن شریف کی تلاوت کروں, مجھے اچھا کمرہ مل جائے, کھانے کو اچھا مل جائے. ہر چیز مانگتا تھا ایسے زیڈ تک, اور جیسا مانگا تھا ویسا سب سامنے ہوتا ہی جا رہا تھا 4 مہینے پہلے. ہم کیا سوچتے ہیں رمضان میں قدر کریں گے. ابھی سے دعا تو کرو, اللہ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہو. اچھا روزہ رکھنا, اچھا روزہ, کان کا روزہ, زبان کا روزہ, جھوٹ نہ بولے, غلط نہ سنے, اچھی تراویح پڑھنا, تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنا, اور افطاری اور سحری کے وقت میں 10-10 منٹ دعا ہے. شیطان کرنے نہیں دیتا 10 منٹ, 7 منٹ بھی باقی ہو نا تو ہماری تشکیل کرتا ہے, ابھی تو 7 منٹ باقی ہے, کیا بولتا ہے ابھی تو کیا مانگے گا, تیرے وہ آتا ہی نہیں ہے مانگنا. اس کو کہتا کوئی بات نہیں, مانگنا نہیں آتا ہے نا تو میں تواضع بتاؤں گا کہ اللہ مجھے دوستوں سے بات کرنا آتا ہے اور آپ سے میرا تعلق نہیں ہے, آپ سے کیا بات کرنا مجھے نہیں آتا, مجھے معاف کر دیں. یہ کہہ کے خاموش بیٹھا رہا ہوں. کب دعا کرتے؟ جب 3-4 منٹ باقی ہو. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اور اتنی فاسٹ مانگتا ہے وہ تراویح سے بھی فاسٹ. بولتا ہے ابھی 2 منٹ ہے, سب مانگ لو, اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. او بھائی تو مجھے یہ بتا, تو کوئی بڑے آدمی سے بات کر رہا ہے یا تو کوئی چھوٹے شخص سے بات کر رہا ہے؟ تو کس سے کہہ رہا ہے؟ اور یہ انداز کیا صحیح ہے تیرا کہنے کا؟ کیا اس طرح ایک بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے بھائی یہ بھی دے دے, بائک بھی دے دے, کار بھی دے دے, بنگلہ بھی دے دے, گھر بھی دے دے؟ یہ کیا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے, یہ دعا ہے یا مذاق ہے؟ رحمت جوش میں آئے گی یا جلال جوش میں آئے گا؟ اور تو سے باتیں کر رہے اللہ سے, تو یہ کر دے, تو یہ کر دے, تو یہ کر دے, تو یہ کر دے. گھر جا کے بول کے دیکھ تیرے امی کو کہ امی تو پانی دے دے, ابو تو یہ کام کر دے. دیکھ گھر میں بڑوں سے تو سے بات ہوتی ہے کیا؟ مولانا صاحب فلاں بزرگ تو کرتے ہیں, کوئی بات, ان کو اس میں پیار لگ رہا ہے, ہمیں اس میں پیار نہیں لگتا. ہمارے یہاں ایک قوم ہے میاں بھائی قوم, وہ اپنی امی سے تو سے بات کرتا. میں نے اس کو سمجھایا تو اس کی امی مجھے سمجھا رہی ہے, بیٹا اگر یہ تم سے بات کرے گا نا تو ہماری زبانی بگڑ جائے گی. ہم لوگ بولتے ہیں فجر میں جانا ہے تو ہم کہتے ہیں فجر میں جاؤڑے کے, شام کو آوڑے کے, وہ تو سے ہی چلے گا. اچھا میں بھی میرے امی کو تو سے بولتی ہوں. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تو سے بات کرتے ہیں اور پیار ہی اس میں. تو ٹھیک ہے, ان اللہ والوں کو اس میں تو سے پیار لگ رہا ہے, بڑے اللہ والے آپ کو تو مبارک ہو, لیکن ہم بڑے سے آپ سے بات کریں. آپ ابھی میں تو چھوٹا آدمی ہوں اور آپ مجھے پانی لا کے کبھی بھی یوں نہیں کہتے کہ اے ثاقب تو یہ پانی پی لے, بولا نا آپ پانی پی لیجیے. یار اللہ کو تو پیارے اللہ, آپ بڑے ہیں, آپ رحیم ہیں, آپ میرا ایک کام کر دیجئے, ہمیشہ پیارے اللہ, پیارے اللہ, پیارے اللہ, محبت سے آپ میری دنیا بنا دیں, میری آخرت بنا دیں, میری پریشانیوں کو دور کر دیجئے. میری دینی ماؤں میں اللہ سے باتیں کرنا سیکھو, لینا سیکھو, مانگنا سیکھو. مانگتے رہو, مانگتے مانگتے مانگنا آ جائے گا, لیتے لیتے لینا آ جائے گا, بات کرتے کرتے باتیں کرنا آ جائے گا, دعا مانگتے مانگتے مانگنا آ جائے گا. کوئی خواب تو نہیں ہے کہ خواب دیکھا کل 15 منٹ دعا کری, آج 2 منٹ, کل 3 منٹ, پرسوں 4 منٹ, پرسوں 5 منٹ, اسی طرح دعاؤں میں وقت بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ سے بات کیا کرے. ہمارے یہاں 3-4 منٹ باقی ہو, دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, بہت تیزی سے مانگتے ہیں, اور پھر ابھی 2 ہی منٹ دعا کی, ابھی اذان میں 2 منٹ ہے, اور شیطان کہتا ہے جلدی ہاتھ نیچے رکھ, کھجور کا بیج نکال, پانی کو قریب لے, اذان ہو جائے گی.
دعا کب پڑھے گا تو اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اور ابھی تو تیرے پاس 10 منٹ ہے، اور 10 منٹ میں یہ جو 10 چیزیں ہیں اگر تو ایک بھی نہیں کھائے گا تو ہو سکتا ہے تیرا جہنم کا فیصلہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ ایسا ہے، سب چیزیں کھانا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں مولانا نماز میں دھیان نہیں لگتا، اوابین میں تراویح میں دھیان نہیں لگتا۔ او بھائی جب تو 2 گلاس پانی پی لے گا روزہ کھولتے ہی، ایک پیٹ میں کچھ نہیں ہے اور تو اسی میں 2 گلاس پانی ڈال دے گا تو بگا سے آئیں گے، جمائی آئے گی، سستی آئے گی۔ مولانا بہت پیاس لگے، کوئی بات نہیں، آدھا گلاس پی لے، 5 منٹ بعد آدھا گلاس پی لے، نماز کے بعد 1 گلاس پی لینا، تھوڑا سا افطاری میں کم کھا لے۔ اب کچھ لوگ تو ویسے 3 ٹائم کھاتے ہیں اور رمضان میں 5 ٹائم کھاتے ہیں افطاری میں، اور مغرب بعد بھی اسی دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، دسترخوان اٹھانا مت، میں آ رہا ہوں۔ وہ عشاء کے بعد پھر فوراً، اور رات سونے سے پہلے، اور سحری میں، اور سحری میں تو اتنا کھاتے ہیں کہ پتہ ہے بازو میں سوچنا پڑتا ہے کس کے بازو میں نماز پڑھے، ڈکاری لیتے رہتے لوگ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا بھر لیں کہ ہمیں پیاس نہ لگے۔ ارے بھائی وہ اونٹ بھرتا ہے جو 15-16 دن تک پانی چلتا ہے، ہمیں تو بھرا ہوا تو ہضم ہو جائے گا۔ ارے کوئی تھوڑا سلیقے سے، پتہ بھی چلے روزہ ہے، میں منع نہیں کرتا آپ نہ کھاؤ، تراویح کے بعد آپ 4 زانو بیٹھ کر کھاؤ آرام سے، تھوڑا سنت کے مطابق کھا لو، پھر آرام سے بیٹھ کے کھاؤ۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، کہیں ایسا نہ ہو سارا وقت کھانا بنانے میں گزر جائے۔ کھانا بناتے آپ بہت سی چیزیں ہیں، آپ فریزر کر لو، سموسے بنا کر رمضان پہلے ہی فریزر کر لو، آپ کی عید کی تیاری رمضان پہلے ہی کر لو، گھر کے کام کاج رمضان پہلے ہی کر لو۔ رمضان میں زیادہ وقت عبادت میں، کچن میں کب جانا؟ 5 سے 6، پورا دن کچن میں نہیں۔ رمضان میں اللہ وقت میں برکت دے گا، صبح میں کچن میں، دوپہر میں، روزہ ہے ذرا ٹھنڈک میں رہو، آپ قرآن پڑھو، ذکر کرو، اشراق پڑھو، چاش پڑھو، اوابین پڑھو، 5 سے 6 میں افطاری کی، رات کے کھانے کی، سحری کی تیاری آپ کر لو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آسان کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چند گزارشات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ بہت اہتمام سے رکھنا چاہیے، تراویح بڑی محبت سے پڑھنی چاہیے، اشراق، چاش، اوابین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک جگہ میں گیا تو پتہ چلا ایک مستورہ تو روزہ نہیں رکھتی ہے۔ کیوں روزہ نہیں رکھتی؟ بولے ویمل کھاتی ہے۔ بھائی ویمل کے لیے روزہ چھوڑ دینا؟ تو میں نے اس کو بیان میں بول دیا۔ وہ بیان کے بعد گھر گیا، امیر صاحب آئے، بولے معاملہ مولانا آپ نے معاملہ خراب کر دیا، میرے گھر سے ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ آپ نے ہی بولا ہوگا کہ گھر والے ویمل کھاتے ہیں۔ وہ امیر صاحب نے مجھے کچھ نہیں بولا تھا، ایک دوسرے آدمی نے بولا تھا کہ مولانا ہمارے علاقے میں عورتیں ویمل بہت کھاتی ہیں، اس لیے وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پاتی، اس کو ویمل کی عادت ہے۔ میں نے کہا عجیب عورت ہے، اس کو اللہ سے زیادہ ویمل سمجھ میں آتی ہے، اس کو آخرت سے زیادہ ویمل سمجھ میں آتی ہے، اس کو اللہ کے نبی سے زیادہ ویمل سمجھ میں آتی ہے، اس کو قبر کی زندگی سے زیادہ ویمل سمجھ میں آتی ہے، اس کو قرآن سے زیادہ ویمل سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ میں آپ کو ناراض کر کے آخرت کو برباد تو کر سکتا ہوں، ویمل اور میں یہ ویشن نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ میرے عمل سے آپ دیکھ لیجئے، رمضان میں جہاں مسلمانوں کے بچوں کے روزے، اللہ دیکھو مجھے، میں آپ کو ناراض کر کے زندگی گزار کے بتا کے جاؤں گا۔ نعوذ باللہ، یہ جذبے اندر سے مسلمانوں کے۔ وہ اپنے آپ سے کہتا نہیں تجھے کیا ہو گیا، ہو سکے تو فجر کی نماز پڑھ کے سو جا، ظہر میں اٹھ، تو ظہر پڑھ کے سو جا، عصر میں اٹھ، تو عصر پڑھ کے سو جا، مغرب میں اٹھ، لیکن تو روزہ رکھ فرض کے اہتمام کے ساتھ۔ اگر تیرے سے برداشت نہیں ہوتا تو ایسا بھی کر کے تو روزہ رکھ۔ ایک روزہ چھوڑ گیا، ساری زندگی بھی روزے رکھے گا، اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بات۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے پہ کیا ملے گا؟ اشراق پہ یہ ملے گا، چاش پہ یہ ملے گا، اوابین پہ یہ ملے گا، ایک سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ۔ روزے پہ کیا ملے گا؟ کہ روزے پہ تجھے اللہ خود مل جائے۔ روزہ میرے لیے، او ہو کتنا پیارا عمل، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدل، اللہ ملے گا نا۔ 2:30 بجے ایک آدمی گھر پہ آیا، پسینے میں شراب ہو رہے، بیٹے نے دیکھا ابو بہت تھکے ہوئے، صبح سے گئے، ٹھنڈا پانی لے کے آیا، ابو پانی پی لیجئے۔ بیٹا نا میرا تو روزہ ہے، ابو بہت تھکے ہوئے ہیں، ابھی 5-6 گھنٹے باقی ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ بولے بیٹا بات ویسی نہیں ہے، ابھی میں مسجد میں گیا تھا، کلی کی نا، تب بھی میں نے پوری کوشش کی کہ ایک قطرہ حلق میں نہ جائے، اگر اس وقت میں تھوڑا حلق میں اتار لیتا مجھے کون دیکھنے والا تھا، لیکن مجھے میرا اللہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ فرمایا روزہ میرے لیے، 2:30 میں بھی ہوگا تو نہیں کھائے گا، اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو یہ رمضان تو ایسا گزارے کہ زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائے اور اللہ کے ہم عاشق ہو جائے۔ جس کی زندگی رمضان جیسی ہوتی ہے اس کی موت عید کے جیسی آتی ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں،
آج مغرب کے بعد مسجد عبدالصمد میں، یہ کہاں ہے؟ پیچھے مسجد عبدالصمد میں کچھ بات ہے مرد حضرات کے درمیان، مجھے کچھ باتیں ان سے بھی کرنی ہے شب برات کے متعلق، رمضان کے متعلق۔ بھائی جو مرد ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، جو مرد، اللہ اس کی شب برات میں مغفرت نہیں کرتے، چاہے جبہ ہو، چاہے ازار ہو، چاہے پٹلون ہو، چاہے جینس ہو، چاہے لنگی ہو، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہے اللہ اتنے ناراض اس کی مغفرت نہیں کرتا، قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے۔ اب یہ بات تو میں ان کو بتاؤں، ایک بات عرض کر دوں آپ سے کہ مردوں کے لیے ٹخنا ڈھانکنا حرام اور عورتوں کے لیے ٹخنوں کو کھلا رکھنا حرام۔ عورتوں کو چاہیے وہ ٹخنے ڈھکے رکھے اور مردوں کو چاہیے کہ ٹخنے کھلے رکھے۔ اب یہ کچھ باتیں، کچھ اہم موٹی موٹی باتیں مجھے ان سے کرنی ہے، اس لیے مغرب کی نماز میں آپ اپنے گھر والوں کو کہیں آج تھوڑا سا دکان جلدی بند کر دے، نوکری سے جلدی آ جائے، شادی میں آ جاتے ہیں نا، موت میت میں آ جاتے ہیں، تھوڑا اللہ کے لیے بھی آ جائے، تھوڑا ان کو سمجھائے محبت سے، ان کے لیے دعا کرے، ان کی تشکیل کرے کہ سب پورے بیجاپور والے مغرب مسجد عبدالصمد میں پڑھے، تاکہ کچھ اہم باتیں ان کے سامنے بھی رکھی جائے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور رمضان میں اس عاجز کے آن لائن بیان ہوتے ہیں، رمضان میں وہ ساری مجلسیں آپ آن لائن اٹینڈ کریں۔ افطاری سے پہلے دعا ہوتی ہے، سحری کے وقت میں دعا ہوتی ہے، افطاری سے پہلے کی دعا، سحری کے وقت کی دعا، اور رات میں ایک بیان ہوتا ہے تقریباً 11 سے 11:30، اس کا پرچہ آئے گا انشاءاللہ، آپ کے یہاں بھی لگیں گے۔ اور ہفتے میں 2 بیان مستورات کے لیے ہوتے ہیں دوپہر میں، اس میں بہت کام کی پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، آپ پورا مہینہ اس کو سنیں تاکہ ایک بیٹری چارج ہو جائے پورے سال کے لیے اور ہمیں پتہ چلے۔ اور بھی بہت سے بیان اس عاجز کی چینل پر موجود ہے، ثاقب دوساری لکھیں گے تو کھل جائے گا، مستورات کے 100-150 بیان ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو آپ سنیں، عمل کریں اور اللہ کے ہو کر کے جیے اور اسی کے ہو کر کے مرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین سکون اطمینان اور امن و امان عطا فرما، رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما، ہمیں خیر و عافیت سے رمضان تک پہنچا، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرنے کی، اشراق، چاش، اوابین اور تہجد پڑھنے کی، 5 وقت کی فرض نماز اول وقت پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، اور سحری اور افطاری کے وقت میں کم سے کم 10-10 منٹ دعائیں مانگنے کی۔ اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، دیندار بنا دے۔ جو ایمان والے چلے گئے ایک ایک کی قبر کو نور سے بھر دے، جو ایمان والے موجود ہیں سب کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعات سے بچا لے، ایک بنا دے، نیک بنا دے، کامیاب فرقے میں لے آ، برکتوں والی حلال روزی دے دے، پریشانیوں کو دور کر دے۔ پیارے اللہ پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایک ایک کو ایمان دے دے، ایمان سے کسی کو محروم نہ فرما۔ اللہ جی ہم سے کوئی ایسا کام لے لیجئے کہ ہم آپ کو پسند، وہ کام آپ کو پسند آ جائے۔ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے۔ کوئی ایسا کام لے لیجئے جس کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اے اللہ جب وقت آخر آئے حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، بہت جلدی عمرے میں لے جا، بار بار حج میں لے جا، بار بار کا حج، بار بار کا عمرہ، عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ فرض نماز کے بعد اس کی دعائیں مانگنے کی،
حج عمرے میں جانے کے لیے ایک گلہ بنانے کی اور اس میں کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے، بچوں کے ہاتھ سے، فیملی کے ہاتھ سے پیسے ڈلوانے کی کہ یہ گلہ اس لیے بنایا ہے کہ اس سے انشاءاللہ فیملی کے ساتھ مدینہ منورہ جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی طلب بتاتا ہے آپ کی مدد فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ بیجاپور والوں کے حال پر رحم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ خیر ہی خیر فرما، ہر قسم کی شر سے حفاظت فرما، یہاں کے مردوں کی مستورات کی حفاظت فرما، ہر ایک کو نیک بنا دے، دیندار بنا دے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے اللہ اپنے فضل سے پیارے نبی کے طائف کے سفر کے صدقے طفیل انہیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما کر انہیں بھی کامیاب فرما۔ اس عاجز کے بیجاپور کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جنہوں نے جس لائن سے محنتیں کی ہے، کوششیں کی ہے، جس لائن سے اللہ نے اعتماد کیا ہے، ایک ایک کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔